الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی سال اول یا فرسٹ ایئر کی درسی کتاب کا پہلا سبق جو ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس سبق کے آغاز سے پہلے اب جو یہ کتاب جو 2 سال ہوا ہے متعارف کروائی گئی ہے، اس میں مصنف اور شاعر، نظم ہو یا غزل ہو تو اس کا شاعر، اور اگر تحریر ہو، نثر ہو تو اس میں اس کے مصنف کا تعارف شامل کیا گیا ہے۔ پہلی والی کتاب میں یہ نہیں ہوتا تھا۔ اس کی اہمیت یہ ہے، اور اس کا کچھ فائدہ بھی ہے آپ کو، کہ آپ کا جو ایم سی کیوز کا حصہ ہے جو 20 نمبر کا ہے، اور اس میں کل میں نے پیپر پیٹرن جب آپ کو سمجھایا تھا تو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ہمارا جو ایم سی کیوز کا پہلا سوال ہے اس میں حصہ نثر میں سے 7 سوال آئیں گے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو 7 سوال جب آئیں گے، شاید آپ کو اگر نہیں یاد تو میں آپ کو ابھی یاد کروا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے، کل کے جو لیکچر ہے اس کی سلائیڈ میں نے سامنے کی ہے۔ حصہ نثر میں سے ایم سی کیوز 7 آئیں گے، کثیر الانتخابی ایم سی کیوز کو کہا جاتا ہے۔ پھر میں نے کل کا پیٹرن بھی وہ ایک 2019 کا پچھلے سال کا میں نے آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کیا تھا، اور آج ہم سر سید احمد خان کا تعارف پڑھیں گے۔ سر سید احمد خان کے تعارف کے اندر ہی سے اگر کوئی ایم سی کیو اگر اس چیپٹر میں سے آئے گا، اس سبق میں سے آئے گا، اس جو پہلا جو آپ کا مضمون ہے اس میں سے آئے گا، تو وہ اسی صفحے میں سے آئے گا۔ لہٰذا اس کو توجہ سے پڑھیں اور سنیں، اور اس کے ایم سی کیوز آپ نے بنا کے مجھے علیحدہ سے بھیجنے بھی ہیں۔ تو سر سید احمد خان کی پیدائش 17 اکتوبر 1817 کی ہے، وفات آپ کی 1898 کی ہے۔ سر سید احمد خان دلی میں پیدا ہوئے، اور ان کے والد کا نام سید محمد متقی تھا۔ ان کو بادشاہ کے دربار میں بڑا اثر و رسوخ حاصل تھا۔ اب کس بادشاہ کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ بہادر شاہ ظفر کا ذکر ہو رہا ہے۔ بھلا کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات ہو رہی ہے 1817 کی، اور 1817 کے بعد یا اسی کے ارد گرد دیکھا جائے تو جو بادشاہ تھا اس وقت وہ مغلیہ آخری بادشاہ تھا بہادر شاہ ظفر۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان میں آخری مغل بادشاہ جو تھا وہ بہادر شاہ ظفر، جس کی حکومت 1857 میں ختم ہو گئی تھی، جس کو ہم جنگ آزادی بھی کہتے ہیں 1857 کو، جس کو ہم غدر کا نام بھی دیتے ہیں، غین دال رے۔ اور یہ آغاز ہوا تھا اس مغلیہ حکومت کا 1527 میں، جب ظہیر الدین بابر نے یہاں پہ ایک نئی مغلیہ اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ پھر بعد میں اس کا بیٹا ہمایوں، پھر اکبر، پھر جہانگیر، پھر شاہ جہاں، پھر اورنگزیب جو ہے وہ 1707 تک یہاں آخری مغل طاقتور حکمران کے طور پہ رہا۔ پھر اس کی وفات کے بعد یہ سارا مغل خاندان کا شیرازہ بکھر گیا، یہ سب شہزادے آپس میں لڑنا شروع ہو گئے، اور چھوٹے چھوٹے صوبوں میں اور ریاستوں میں یہ بٹ گئی یہ ایک بہت بڑی مغلیہ سلطنت۔ اور اس کا آخری مغل فرمانروا بادشاہ بہادر شاہ ظفر جو تھا، یہ اس کا ذکر ہے۔ آپ دیکھیے ایک لفظ کو وضاحت کرنے کے لیے اس کے پیچھے کتنا پس منظر ہوتا ہے، تو یہ وہ جو پس منظر ہوتا ہے یہ استاد نے بتانا ہوتا ہے۔ تو ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ بالکل میں تحریر پڑھوں، لائن کے اوپر ہی رہوں اور اس کے آگے پیچھے نہ ہوں، اور ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اس سے متعلقہ ہر چیز جو ممکن ہے اس کم وقت کے اندر اس کا مختصراً آپ کو بتانا میرا ذاتی خیال ہے کہ استاد کا فرض ہے اور آپ کا حق ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ آپ کا فرض اس طرح بھی ہے کہ اس کو سن کے پھر آپ نے ذہن نشین بھی کرنا ہے اور بوقت ضرورت اسے تحریر میں بھی لانا ہے۔ تو انہیں بہادر شاہ ظفر کے دربار میں بڑا اثر حاصل تھا۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق انہوں نے قرآن مجید، کس نے بھلا؟ سر سید احمد خان نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی، عربی پڑھی اور فارسی پڑھی۔ دیکھیے، اور یہ انگریزی بھی پڑھی جاتی تھی۔ اس زمانے کی جو تعلیم ہے جسے پرانی تعلیم کہا جاتا ہے، وہ آج کی تعلیم سے بہت زیادہ بہتر اور بہتر انداز سے دی جاتی تھی۔ اس میں عربی بھی پڑھی جاتی تھی، قرآن مجید اور فارسی تو مسلمانوں کی آفیشیل لینگویج رہی ہے نا 1831 تک، 31 یا 35 تک، 1831-35 تک جو ہے وہ ہندوستان میں صرف فارسی ہی دفتروں میں اور ہر طرف رائج تھی۔ بعد میں ہندوؤں نے فارسی کے بغض میں، اردو کے محبت میں نہیں، فارسی کی عداوت میں، دشمنی میں۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ ظاہر ہے انہوں نے مسلمانوں کو ہی اپنا دشمن سمجھا، مسلمانوں کی جو حکومت تھی یہاں پہ، تو پھر مسلمانوں سے عداوت اور پھر ان کی زبان سے بھی عداوت نے انہیں اس بات پہ مجبور کیا کہ وہ فارسی کو تبدیل کر دیں، اس کی جگہ پہ اردو کو لے آئیں۔ تو یہاں پہ فارسی بھی پڑھائی اور پڑھی جاتی تھی، اور پرانا بہت سی کتابیں تو ساری لکھی ہی فارسی میں ہوئی ہیں۔
والد اور بڑے بھائی کے انتقال کے بعد ان کی زندگی پہ مذہبی رنگ نمایاں ہو گیا. انہوں نے پھر فقہ کی تعلیم حاصل کی، حدیث اور قرآن مجید کا عرصر نو مطالعہ کیا، نئے سرے سے مطالعہ کیا. اب فقہ کیا چیز ہے؟ آپ نے اسلامیات میں پڑھا ہوگا. فقہ کسی چیز کو سمجھ بوجھ کے پڑھنے کا نام ہے، یعنی انڈرسٹینڈنگ کو فقہ کہتے ہیں. ٹو لرن ود انڈرسٹینڈنگ یا ریڈ ود انڈرسٹینڈنگ، کسی چیز کو پڑھنا مگر سمجھ بوجھ کے اس کے اندر گہرے غور و فکر کرنا، اس کو تفقہ کہا جاتا ہے. فقہ اصل میں لفظ ہے فقہ، لیکن غلط العام ہے لفظ، اب ہم اسے فقہ بولتے ہیں. یہی معروف بھی ہو گیا، یہی رائج بھی ہو گیا اور یہی مشہور بھی ہو گیا. یہ جو چیز درست نہ ہو لیکن معاشرے میں لوگ اسے قبول کر لیں اور پھر اس کو وہ اسی سے نام سے پہچانی بھی جائے، اسے غلط العام کہتے ہیں. تو یہ فقہ کا جو لفظ ہے یہ بھی انہی میں سے ایک ہے. 1857 کی جنگ آزادی کے وقت وہ بجنور میں تھے. یہ ایک قصبے کا نام ہے. اس جنگ میں مسلمانوں کی تباہی نے ان کے دل پہ گہرا اثر کیا اور مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا پھر انہوں نے اٹھایا. یہ لفظ بیڑا بھی کوئی اسے پڑھتے ہیں، کوئی اسے بیڑا بھی پڑھتے ہیں. بیڑا غلط العام ہے، بیڑا اصل لفظ ہے. تو بیڑا اٹھایا یعنی اس کا انہوں نے کام اپنے ساتھ لے لیا کہ میں مسلمانوں کی بہتری کروں گا، اس کے لیے میں کام کروں گا. اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ سر سید احمد خان کا جب بھی میں تعارف کرواتا ہوں تو یہ بات مجھے بڑی متاثر کرتی ہے کہ 1857 میں سر سید کی جو عمر تھی وہ 40 سال تھی. 40 سال کی عمر میں انسان نئے سرے سے کوئی ذمہ داری نہیں لیتا، لیکن انہوں نے نئے سرے سے مسلمانوں کی بہتری کے لیے ایک کمر کسی اپنی، اور انہوں نے اندازہ لگایا کہ کسی بھی قوم کی اصلاح اور ترقی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں. اس لیے انہوں نے اپنی ساری صلاحیتیں مسلمانوں کی تعلیم اور تربیت پر صرف کر دیں. علی گڑھ کالج پھر انہوں نے بنایا. آپ کو پتہ ہے پہلے انہوں نے مراد آباد میں ایک چھوٹے سے اسکول بنایا تھا، ایک دو قصبوں میں چھوٹے اسکول بنائے. پھر جا کے انہوں نے 1875 میں آپ کو پتہ ہے علی گڑھ اسکول کی بنیاد رکھی، جو بعد میں 1877 میں علی گڑھ کالج بنا اور 1920 میں علی گڑھ یونیورسٹی کے طور پہ وہ اس کو درجہ ملا. اور یہ آج بھی ہندوستان کے جو شہر علی گڑھ ہے اس کی سب سے، بلکہ ہندوستان کی مشہور یونیورسٹیوں میں علی گڑھ یونیورسٹی آج بھی موجود ہے. اس کے علاوہ عام مسلمان گھرانوں کی تربیت و اصلاح کے لیے انہوں نے ایک رسالہ، ایک چھوٹا پمفلٹ، چھوٹی کتاب کو رسالہ کہتے ہیں، تہذیب الاخلاق بھی جاری کیا. سر سید کا ایک اور بڑا کارنامہ سادہ اور آسان نثر کی ترویج تھا. ترویج کا مطلب ہے اس کو بڑھانا تھا، اس کو فروغ دینا تھا، اس کو رواج دینا تھا. تو یعنی انہوں نے بہت مشکل تحریروں سے ہٹ کے آسان انداز میں لکھنا شروع کیا اور لوگوں کو بتایا کہ اردو میں آسان تحریر جو ہے وہ بھی سمجھانے کے کام آ سکتی ہے. انہوں نے اس زمانے کے طرز نگارش جو مقفع اور مسجع نثر کی صورت میں تھی، یعنی طرز نگارش کا مطلب ہے لکھنے کا جو انداز ہے، جس انداز سے لکھی جاتی تھی تحریریں، بڑی اس کے اندر مزین الفاظ، مشکل الفاظ، ردیف، قافیے اور سجاوٹ کے مختلف حوالہ جات اور محاورے، ضرب المثلیں شامل کی جاتی ہیں. تو پڑھنے والا جو علمی ذوق والے تھے وہ تو اس کو بڑا محسوس ہوتے، ان کو اچھا لگتا، لیکن عام بندہ جو ہے اس کے لیے بہرحال اتنا مشکل کام تھا کہ وہ نہ سمجھ پاتا. وہ انہی جو کہہ لیں کہ اس کی جو سجاوٹ ہے اسی کے اندر کھو کے رہ جاتا اور اسی کے حل معنی ڈھونڈتا رہتا، اصل مضمون اور اس کا اصل مفہوم اور مقصد جو ہے وہ اس سے دور چلا جاتا. تو سر سید نے اس کو مقفع کہتے ہیں قافیے والی، اور مسجع کہتے ہیں سجی ہوئی جو سجاوٹ سے بھرپور ہو. اس سے ہٹ کے انہوں نے آسان نثر کو وہاں پہ فروغ دیا، اس کو انہوں نے ترک کر دیا اور مقصدیت کو رواج دیا. انہوں نے عام نثر جو تھی اس کے اندر سے یہ سجاوٹ والی چیزوں کو ہٹا کے مقصدیت کو شامل کر دیا، یعنی کسی چیز کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، تحریر کا مقصد ہونا چاہیے، یہ انہوں نے رواج دیا. دراصل وہ ادب برائے ادب کے قائل نہ تھے، بلکہ انہوں نے ادب کو اصلاح کا ذریعہ بنایا. ان کی تحریر میں بڑا تنوع تھا. وہ ادب برائے ادب کے قائل نہیں تھے کہ کتاب لکھ دی اور وہ ادب کا حصہ بن گئی اور اس کے نام لکھی گئی اور کہا گیا کہ یہ 10 کتابوں کے مصنف ہیں، اور پڑھنے سے معلوم ہوا کہ اس کا مقصد صرف اور صرف اپنی علمی قابلیت کا اظہار ہے اور معاشرے اور لوگوں کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اس چیز کو ہٹایا اور انہوں نے ادب کہتے ہیں کسی بھی معاشرے کا جو کے اندر جو کچھ بھی ایک علمی جو ایک رویے ہوتے ہیں، چاہے وہ تحریر کی شکل میں ہوں، چاہے وہ کسی رواج کی شکل میں ہوں، چاہے وہ کسی عمل کی شکل میں ہوں، ان ساروں کے مجموعے کو ادب کہتے ہیں. لیکن ہم یہاں آپ کو جو بتائیں گے وہ یہ ہے کہ ادب یہاں جو ہم بچوں کے لیے ادب کہیں گے لکھی ہوئی جو ایک ریکارڈڈ تحریریں ہوتی ہیں ان کو ہم ادب کہیں گے.
تو انہوں نے ادب کو لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنایا. ان کی تحریروں میں بڑا تنوع تھا، یعنی طرح طرح کے مضامین تھے. تنوع کو ہم انگریزی میں ورائٹی بولتے ہیں. یعنی ان کی تحریروں میں ہر تحریر دوسرے سے مختلف تھی. انہوں نے مذہب پہ لکھا، سیاست پہ لکھا، تاریخ پہ لکھا، ادب پہ لکھا، فلسفہ پہ لکھا، منطق پہ لکھا. منطق کہتے ہیں کسی چیز کی دلیل دینا. دلیل کا جو علم ہوتا ہے نا، جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو عمل ہے اس کی یہ دلیل ہے، اس کی یہ ریزن ہے. تو ریزننگ کا اور دلیل کا جو علم ہے اسے منطق کہا جاتا ہے. کسی زمانے میں علم منطق پڑھایا جاتا تھا. اب تو بہت سے علوم ختم ہو گئے نا، بچے تو اس سے آشنا ہی نہیں رہے ہوئے. حتیٰ کہ ہمارے بچوں کو تو تاریخ اور جغرافیہ بھی نہیں پڑھایا گیا. اگر کسی زمانے میں ہمارے ادھر ہی تاریخ اور جغرافیہ کہہ لیں نارتھ امریکہ کا پڑھایا جاتا تھا، جغرافیہ، جو پاکستان کا جغرافیہ نہیں پڑھایا جاتا تھا. تو بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے کہ پاکستان کے علمی نظام کے جو زوال ہے اس کے بہت سے اسباب میں یہ بھی ہے کہ اس کی طرف کبھی کسی نے دھیان ہی نہیں دیا. تو انہوں نے یہ سر سید کا اردو ادب پر احسان یہ ہے کہ وہ زبان جو پہلے فقط حسن اور عشق اور تخیلاتی دنیا تک محدود تھی، حقیقت نگاری اور اصلاح کے لیے استعمال ہونے لگی. کہ اردو زبان جس میں صرف شاعر غزلیں کہتے اور حسن اور عشق کی باتیں کرتے اور تخیلات، خیالوں کی دنیا کی باتیں کرتے اور ایسی دنیا کی باتیں کرتے جو حقیقت سے بڑی دور ہے، انہوں نے اس میں حقیقت کا رنگ بھر دیا. انہوں نے حقیقت کو حقیقت بنا کے پیش کیا. روزمرہ کی تلخ باتوں کو انہوں نے اپنی تحریروں میں شامل کیا، اس کا موضوع بنایا اور لوگوں کی اصلاح کے لیے استعمال کیا. سر سید کی جو چند ایک کتابیں ہیں، ویسے تو بہت زیادہ کتابیں ہیں، جو ان کا نام انہوں نے یہاں لکھا ہے وہ چند ایک ہیں. آثار الصنادید ہے، اسباب بغاوت ہند ہے، خطبات احمدیہ ہے اور مقالات سر سید ہے. یہ اسباب بغاوت ہند بڑا مشہور رسالہ تھا جو انہوں نے انگریزوں کے لیے لکھا تھا، جس میں انہوں نے بتایا تھا انگریزوں کو کہ مسلمان جو تھے 1857 کی جنگ آزادی میں صرف انہوں نے بغاوت نہیں کی تھی. ہو سکتا ہے بہت سے بچے جنہوں نے انگلش میں پاکستان اسٹڈیز میٹرک میں پڑھی انہوں نے کازز آف ریوولٹ کا نام سنا ہو. کازز آف ریوولٹ ہی کا ترجمہ اسباب بغاوت ہند کے نام سے یہاں پہ کیا گیا ہے. تو یہ سر سید احمد خان کا جو تعارف ہے، یہ اس کا جو اختتام ہوا، اور اس کے اندر سے آپ نے ایم سی کیوز بنانے ہیں اور جتنے زیادہ بنا سکے اس کو یاد کیجیے. ایم سی کیو بنانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ ہر لائن کے اندر سے کوئی لفظ چھوڑ کے تو اس کو ایم سی کیو نہیں بنایا جا سکتا، یا خالی جگہ والا سوال نہیں بنا سکتا. مثلا آپ سر سید احمد خان ڈیش میں پیدا ہوئے، یہ بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بن جائے گا. لیکن یہ نہیں بنے گا کہ ڈیش دلی میں پیدا ہوئے، یہ نہیں بنے گا، کیونکہ دلی میں تو اور بھی بڑے لوگ پیدا ہوئے تھے. تو اس طرح کا نہیں بنانا کہ جس کے کئی جواب ہوں. اس طرح کا کثیر الانتخابی سوال بنانا ہے جس کا ایک ہی جواب ہو. اب اگر آپ اس طرح کا سوال بنائیں تو وہ تو پھر دلی میں اور بھی بڑے لوگ پیدا ہوں گے. اور ان کے والد سید محمد متقی کو ڈیش کے دربار میں بڑا اثر و رسوخ حاصل تھا. بات کہنے کو تو درست ہے، لیکن بادشاہ کے علاوہ ہو سکتا ہے انہیں گورنر کے دربار میں بھی اثر و رسوخ حاصل ہو، تو یہ بھی اتنا بہتر نہیں بنتا. ہاں یہ ضرور بنے گا کہ سر سید کے والد آگے ڈیش لگا دیں، ان کا تو ایک ہی نام ہے نا، پھر تو وہ کو بادشاہ کے دربار میں یہ اس طرح بن سکتا ہے. پھر یہ بھی بن سکتا ہے کہ سر سید ادب برائے ادب کے قائل ڈیش تھے، نہ تھے، یعنی اس میں نہ آ گیا نا. تو اس طرح کے کچھ بنائیں. اس وقت تو میرے ذہن میں یہ نہیں تھا، لیکن میں نے آپ کو ایک مثال اس کی دے دی. پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ تہذیب الاخلاق ڈیش کی ایک اہم تصنیف ہے، تو ڈیش لگا دیا اس کے اندر، تو سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سر سید کی ہی تصنیف ہے. تو ایم سی کیوز بھی اس طرح کے بنانے ہیں جو واقعتاً معیار کے ہوں اور جن کو قبول کیا جا سکے. ہر جملہ پکڑ کے اور اس کے اندر سے ایک لفظ چھوڑ کے اور وہاں لائن لگا کے، تو اگر آپ یہ سمجھے کہ ہم نے ایم سی کیو بنا دیا ہے اور یا فل ان دی بلینک بنا دیا ہے، خالی جگہ پر کرنے والا کوئی جملہ بنا دیا ہے، تو یہ بالکل آپ کا ایک غلط خیال ہوگا. اس کا جو پہلا صفحہ ہے سر سید احمد خان کا، میں اس کو جلدی سے پڑھنے کی کوشش کروں گا کیونکہ یہ لیکچر طویل ہو رہا ہے. خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں. سر سید احمد خان اس میں ایک ایسی بات کا ذکر کرتے ہیں، ایک محاورے کا، ایک قول کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ مولانا ظفر علی خان کا شعر بھی ہے نا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو یہ اسی کا مفہوم ہے کہ خدا انہی کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں. یہ قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ بھی کچھ اس سے ملتا جلتا ہے. تو سر سید نیلے رنگ میں، یہ اوپر جو ہے نیلے رنگ میں لکھا ہوا ہے جو یہ قول ہے، دراصل اس کے بارے میں نیچے لکھتے ہیں کہ یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے، یعنی آزمایا ہوا قول ہے. اس چھوٹے سے فقرے میں انسانوں کا اور قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے. یہ جو چھوٹا سا جملہ ہے اس میں انسانوں کا، قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے. یعنی یہ اتنی عرصے سے
انسان اور بہت سی قومیں اور ان کی نسل در نسل لوگوں نے اس بات کو آزمایا ہوا ہے کہ جو لوگ اپنی مدد آپ کرتے ہیں خدا انہی کی مدد کرتا ہے، اور جو اپنی مدد آپ نہیں کرتے اللہ ان کی مدد بھی نہیں کرتا۔ ایک شخص میں اگر اپنی مدد آپ کا جذبہ موجود نہ ہو تو وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ آگے لکھتے ہیں ایک شخص میں اپنی مدد کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے۔ ایک تو اس کو انڈر لائن کر لیں، اس کو ہائی لائٹ کر لیں، ہائی لائٹر اگر آپ کے پاس ہوں تو یہ ایک سوال کا جواب بھی ہے اور یہ بڑا اہم اس کے اندر جملہ بھی ہے۔ تو ایک شخص میں جوش کا مطلب ہے جذبہ، ایک شخص میں اپنی مدد آپ کرنے کا جو جذبہ ہے وہ اس کی سچی ترقی کی بنیاد ڈال دیتا ہے، اور جب یہ جوش یعنی یہ جذبہ بہت سے شخصوں یعنی لوگوں میں پایا جاوے۔ اب یہ مضمون جو ہے بیٹا جی یہ تقریباً 150 سال پہلے لکھا گیا تھا، یعنی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہی لکھا نا، تو یہ تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 1870-80 کے قریب کہیں لکھا ہوگا۔ تو 70 میں بھی اگر لکھا گیا ہو تو 30 سال تو لگائے نا، وہ 1900 تک آ گئے، پھر پورے 100 سال وہ گزر گئے، اور اب ہے 2020، تو یہ تقریباً 150 سال بن گیا نا۔ تو یہ پرانی اردو ہے، اس کے اندر بہت سے الفاظ ایسے آئیں گے جو آج کی اردو میں ہم استعمال نہیں کرتے، وہ متروک ہو چکے ہیں۔ تو سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ اگر یہی جذبہ بہت سے لوگوں میں پایا جائے تو وہ پھر ایک قوم کے اندر جذبے کے طور پہ ظاہر ہوتا ہے، تو وہ قومی ترقی اور قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جڑ ہے، یعنی پھر وہ بنیاد بن جاتا ہے قومی ترقی کی اور قومی مضبوطی کی، اور جڑ کا مطلب بنیاد اور جڑ ایک ہی معنی میں لے لیا سر سید نے۔ تو سر سید احمد خان یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر لے تو وہ اس کی ترقی کی بنیاد ہو جاتا ہے، اور اگر بہت سے اشخاص اپنے اندر اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ پیدا کر لیں تو پھر یہ بہت سے اشخاص ملنے سے جو قوم بنتی ہے اس کے اندر یہ اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی مضبوط ہو جاتی ہے، وہ بحیثیت قوم پھر ترقی کرتی ہے، اور اپنی مدد آپ کرنے کا جو جذبہ ہے اس قوم کی ترقی کی بنیاد فراہم کرتا ہے اور اس کی جڑ بن جاتا ہے۔ جب بھی کسی شخص کے لیے کسی گروہ کے لیے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے تو اس شخص میں یا تو اس گروہ میں سے وہ جوش یا اس گروہ میں سے وہ جوش اپنی مدد آپ کرنے کا کم ہو جاتا ہے، اور ضرورت اپنی آپ مدد کرنے کی اس کے دل سے مٹتی جاتی ہے۔ میں نے کہا نا یہ چونکہ پرانی اردو ہے اور پرانے انداز سے لکھی ہوئی ہے، بات بہت سادہ ہے لیکن اس کو تھوڑا سا توجہ سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اور سر سید اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں فرض کیا کہ میں پڑھا رہا ہوں آپ کو، اور میں آپ کو پڑھانے کے بعد اس کے سارے سوالوں کے جواب بھی لکھوا دوں، اس کی تشریح بھی لکھوا دوں، تو جب 10 سال بچے یہی کرتے ہیں نا کہ ان کو بنے بنائے نوٹس بھی مل جاتے ہیں، تو ان کے اندر سے اپنے خود نوٹس بنانے کا جو جذبہ ہے، جو محنت خود سے کسی کام کو محنت کرنے کا جو جذبہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ یہ آپ سے ہی متعلقہ ایک میں نے مثال دے دی ہے۔ تو اگر ایک شخص ہے اسے بنی بنائی چیز مل جاتی ہے، پکی پکائی روٹی مل جاتی ہے، تو اس کے اندر سے اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ خود ہی کم ہو جاتا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں سر سید، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ جب کسی شخص کے لیے یا کسی گروہ کے لیے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے، یعنی باہر سے کوئی بندہ آتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے، تو وہ جس کے لیے کرتا ہے اس شخص میں سے یا جس گروہ کے لیے کرتا ہے اس گروہ میں سے وہ جوش، وہ جذبہ، یعنی کون سا جوش اور جذبہ؟ اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ اپنی مدد آپ کرنے کا کم ہو جاتا ہے، یعنی وہ پھر اپنی مدد آپ کرنا کم ہو جاتا ہے۔ پہلے دن تو وہ اپنی مدد آپ کرے گا، لیکن باہر سے اگر کوئی بندہ اس کو ایک شخص ہے صبح اٹھتا ہے وہ اپنے لیے سارے کام خود کرتا ہے، لیکن اچانک ہی کوئی اس کے پڑوس میں یا اس کے دوست کوئی اس کی مدد کرنے کو آ جاتا ہے، تو وہ پھر امید کرنے لگتا ہے کہ روزانہ اسے یہ جو مدد اس نے فراہم کیا روزانہ ہی یہ مدد مل جایا کرے، تو اس کے اندر سے اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ دن بدن کم ہوتا جاتا ہے، اور ضرورت اپنی آپ مدد کرنے کی اس کے دل سے مٹتی جاتی ہے، یعنی ختم ہوتی جاتی ہے۔ اپنی مدد آپ کرنے کی جو ضرورت ہے جذبے کے پیدا کرنے کی، وہ اس کے دل سے کم ہوتی جاتی ہے، اور جب یہ چیز کم ہوتی جاتی ہے تو اسی کے ساتھ اس شخص کے اندر غیرت، جو کہ ایک نہایت عمدہ قوت ہے، یعنی جذبہ ہے، ایک صلاحیت ہے، ایک توانائی ہے جو انسان کو فراہم ہوتی ہے غیرت کے جذبے کے ساتھ، تو جب وہ کسی سے مدد مانگتا ہے تو اپنے اندر دراصل وہ کسی کے آگے ہاتھ ہی پھیلاتا ہے نا، تو اس کے اندر غیرت کا جو جذبہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے، غیرت کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ اپنی مدد آپ کرنے کا جب جذبہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اندر سے غیرت کا معیار اور غیرت کا جو مقدار ہے یا لیول ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ غیرت جو ایک نہایت عمدہ قوت انسان میں ہے، اور اسی کے ساتھ عزت جو اصلی چمک دمک انسان کی آج خود جاتی رہتی ہے، اور جب کہ ایک قوم کا یہ حال ہو تو ساری قوم دوسری قوم کی آنکھوں میں ذلیل اور بے عزت ہو جاتی ہے۔ سر سید یہ کہتے ہیں کہ جب غیرت جاتی ہے تو اس کے ساتھ عزت بھی چلی جاتی ہے، اور عزت تو انسان کی اصل چمک دمک ہے،
اور جب ایک پوری قوم جو ہے، اور یہاں ان کا اشارہ جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف ہے کہ مسلمانوں نے خود اپنا کام کرنا چھوڑ دیا ہے، اپنے ہاتھ سے اقتدار بھی گیا، دنیا بھی گئی، عمل بھی گیا، تو عزت بھی گئی اور غیرت بھی گئی. تو پوری دنیا میں پھر مسلمان جو ہیں وہ اپنی عزت کا سودا کر بیٹھے ہیں اور ذلیل ہو رہے ہیں. آج بھی ہو رہے ہیں، ویسے تو دیکھا جائے آج بھی مسلمانوں کو ہر طرف دھکے ہی کھانا پڑ رہے ہیں، اور ہر دنیا کی طاقت ور ملک جو ہے وہ مسلمانوں کے ملک پہ حملہ کرنا اپنا فرض بھی سمجھتا ہے اور انجوائے بھی کرتا ہے، اور سارے دنیا کے دوسرے مسلمان ممالک دیکھ کے اس کا تماشا دیکھتے ہیں بیٹھ کے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ قوم میں پیدا ہوتا ہے تو وہ قوم ہی ذلیل ہو جاتی ہے، وہ بے عزت ہو جاتی ہے. آدمی جس قدر کہ دوسرے پہ بھروسہ کرتے جاتے ہیں، خود اپنی بھلائی اور ترقی کا بھروسہ گورنمنٹ ہی پر کیوں نہ کریں. چاہے یہاں جو لفظ گورنمنٹ ہے وہ حکومت کے معنوں میں آیا ہے. یہ لفظ اب ہم گورنمنٹ کا نہیں اردو میں استعمال کرتے، ہم اس کی جگہ پہ حکومت لیتے ہیں. تو سر سید کہتے ہیں کہ انسان کو بھروسہ کرنا چاہیے، لیکن اس طرح کا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی مدد آپ کرنا چھوڑ دے. اور اگر وہ یہ بھروسہ چاہے وہ گورنمنٹ پر ہی کیوں نہ کرے، حکومت پر ہی کیوں نہ کرے، یہ امر بدیہی اور لابدی ہے، یہ امر یقینی اور لازمی ہے. بدیہی اور لازمی یعنی یہ آپ کے آخر میں جو دیا ہوا ہے، کتاب کے آخر میں ایک آپ دیکھیے گا فرہنگ دیا ہوا ہے. فرہنگ کہتے ہیں یعنی آپ کی ایک لغت دی ہوئی ہے، ڈکشنری دی ہوئی ہے. تو اس میں آپ دیکھیے بدیہی کا مطلب لکھ لیجئے واضح اور روشن، یعنی کہ ایک یقینی بات. اور لابدی جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لازمی اور ضروری. ٹھیک ہے. تو سر سید یہ کہہ رہے ہیں کہ آدمی جس قدر دوسروں پہ بھروسہ کرتا جاتا ہے، چاہے وہ گورنمنٹ پر ہی بھروسہ کیوں نہ کرے، یہ امر کا مطلب ہے کام. یہ کام یا یہ بات لازمی ہے کہ وہ اسی قدر بے مدد بھی ہوتا جاتا ہے اور بے عزت بھی ہوتا جاتا ہے. چاہے وہ بہت سارے لوگ ہوں، وہ بے مدد بھی ہوتے جائیں گے اور بے عزت بھی ہوتے جائیں گے، یعنی وہ اپنی مدد آپ کرنے سے پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے. اے ہم وطن بھائیوں، کیا تمہارا یہی حال نہیں ہے؟ سر سید نے چونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازمت کی ہوئی تھی، وہ انگریزوں کے بڑے قریب رہے ہوئے تھے، وہ انگریزوں کے طرز زندگی سے بہت زیادہ مرعوب تھے، متاثر تھے، اور وہ مسلمانوں کو بھی چاہتے تھے کہ وہ اسی طرح کا جو ہے وہ طرز زندگی اختیار کریں اور انگریزوں کی نقل کریں. تو یہ مسلمانوں کو پھر ایک لحاظ سے طنز کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے میرے ہم وطن بھائیوں، اے مسلمانوں، کیا تمہارا حال یہ نہیں ہے؟ ایشیا کی تمام قومیں یہی سمجھتی ہیں کہ اچھا بادشاہی رعایا کی ترقی اور خوشی کا ذریعہ ہوتا ہے. وہ پھر کہتے ہیں ایشیا کو یورپ کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہیں، تقابل کرتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں. کہتے ہیں ایشیا کے ساری قومیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر اچھی حکومت ان کے اوپر آ جائے یا اچھا بادشاہ ان کے اوپر آ جائے تو پھر وہ لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. اصل میں یہاں پہ وہ انگریز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک تمہارے اوپر انگریز حکمران ہے، لیکن اپنی ترقی تو تم نے خود ہی کرنی ہے نا، انگریزوں نے تو تمہاری ترقی نہیں کرنی. تو یہ انڈائریکٹلی بلا واسطہ وہ جو ہے بالواسطہ طور پہ وہ جو ہے وہ انگریز حکومت کی تھوڑی سی حمایت کر رہے ہیں. میں اس کی وضاحت ابھی نہیں کر پاؤں گا کیونکہ میرے پاس وقت تھوڑا ہے، لیکچر تھوڑا سا لمبا ہوتا جا رہا ہے. تو یہ میں بعد میں آپ کو کلاس میں مجھے یاد کروائیے گا، میں ضرور آپ کو سمجھاؤں گا کہ سر سید احمد خان کے نقطہ نظر سے بہت سے لوگ اتفاق نہیں کرتے. تو سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ یورپ کے لوگ جو ایشیا کے لوگوں سے زیادہ ترقی کر گئے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ عمدہ انتظام قوم کی عزت، بھلائی، خوشی اور ترقی کا ذریعہ ہے. اب یہ لفظ جو انتظام آیا نا، اس کی جگہ پہ آج کل ہم لفظ لگاتے ہیں نظام، سسٹم. یہ لفظ اب ہم متروک کر چکے ہیں اردو میں. سر سید یہ کہہ رہے ہیں کہ یورپ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ حکومت کچھ نہیں کرتی، نظام ہو نا اگر ایک ملک کے اندر، سسٹم ہو کسی ملک کے اندر، تو جو حکومت بھی آئے گی اس سسٹم کے تحت چلے گی. امریکہ میں سسٹم ہے، برطانیہ میں سسٹم ہے. جو حکومت آتی ہے، چاہے کلنٹن آ جائے، چاہے اوباما آ جائے، چاہے یہ ابھی ٹرمپ آ گیا ہے، بش تھا اس سے پہلے اور بھی بہت سے ان کے صدور رہے ہیں، تو جو مرضی آ جائے انہیں اس سسٹم کے تحت کام کرنا پڑتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یورپ کے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا بادشاہ یا اچھی حکومت اس کی ذمہ دار نہیں ہوتی قوم کی ترقی کی، بلکہ نظام جو ہوتے ہیں وہ ذمہ دار ہوتے ہیں، سسٹم ذمہ دار ہوتے ہیں. خواہ وہ انتظام یا خواہ وہ نظام، وہ سسٹم باہمی قوم کے رسم و رواج کا بنا لیا جائے یا گورنمنٹ کا بنا لیا جائے. اور یہی سبب ہے اور یہی وجہ ہے کہ یورپ کے لوگ قانون بنانے والی مجلسوں کو بہت بڑا ذریعہ انسان کی ترقی اور بہبودی کا سمجھتے ہیں. بہبودی، فلاح و بہبود، بہتری. تو وہ آگے پھر یورپ کے لوگوں کی اور تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے یورپ کے لوگ جو ہیں وہ ترقی کر گئے ہیں کہ وہ سسٹم بناتے ہیں اپنے ملک کے اندر، اور سسٹم بنانے کے لیے وہ قانون بنانے والی مجلسیں، جنہیں آج کل نیشنل اسمبلی کہا جاتا ہے، سینٹ کہا جاتا ہے، مجلس شورا کہا جاتا ہے، کانگریس کہا جاتا ہے، پارلیمنٹ کہا جاتا ہے. تو یورپ کے لوگ جو ہیں قانون بنانے والی مجلسوں کو بہت بڑا ذریعہ سمجھتے ہیں اور ان کا درجہ سب سے اعلیٰ اور نہایت بیش بہا سمجھتے ہیں. بیش بہا، قیمتی، اعلیٰ، بلند.
لیکن اگر آخر میں وہ سمجھتے ہیں کہ میں یورپ کے لوگوں کے اس خیال سے متفق نہیں ہوں، مگر حقیقت میں یہ سب خیال غلط ہیں۔ تو یہ آج ہم نے اپنی مدد آپ کا جو لیکچر نمبر 1 ہے اس کو ہم نے مکمل کیا ہے۔ کل ہم اس کا لیکچر نمبر 2 انشاءاللہ شروع کریں گے، صفحہ نمبر 2 کے آگے جو تحریر ہے اس کو پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔